السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریفرنس گفتگو والیوم نمبر 3 اور لیکچر نمبر 4۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، ایک شخص اللہ کا کلام پڑھتا ہے اور بیمار پر پھونکتا ہے تو اس کو شفا ہو جاتی ہے، اگر غیر مذہب کے کسی آدمی کو پھونک ماریں تو کیا اس کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غیر مذہب شخص تو پھر بھی غیر مذہب ہے، اگر کوئی شخص دنیا سے گزرا ہوا ہو پھر بھی اثر ہو جاتا ہے، پرانی خبروں پر نئی پھونک مارو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، بلکہ پرانی خبروں سے نئے بندے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، بڑی آسان بات ہے کہ جو کچھ تھا وہ اب بھی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو دنیا سے نکل گئی ہو، باہر نکلی ہوئی چیز موجود ہے، بس آپ یہ یاد رکھیں پہلے جو بھی تھا وہ موجود ہے اور یہی آپ کا ایمان ہے۔ اگر آج سے پہلے جتنا کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ تو پھر آپ کا ایمان نہیں رہتا، آپ کے اسما نہیں رہتے۔ کوئی پوچھے کہ کلام اللہ کا سن کر تصنیف کیا ہے، یعنی قرآن شریف پہلی بار کب لکھا گیا، آپ کہیں گے کہ یہ آج سے پہلے کی بات ہے۔ اگر آپ آج سے پہلے کی بات کو چھوڑو تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں وہ ساری کی ساری آج بھی موجود ہیں۔ پرانے جہاد آج بھی لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ شیعہ سنی کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ پرانی بات ہے، لیکن یہ آج کی بات بھی ہے۔ اگر غنچہ کوئی پرانا واقعہ ہے تو یہ جب چاہے تازہ ہو سکتا ہے، کوئی بات بھی ہو سکتی ہے۔ آج اسلام کی تاثیر وہاں جا سکتی ہے اور وہاں کی تاثیر فوری طور پر یہاں آ سکتی ہے۔ قرآن شریف کی جو رینج ہے وہ پڑھنے والے پر ہے، جو آج قرآن شریف پڑھ رہا ہے یہ اس کا مزاج پر ہے۔ پیغمبروں کی رینج زمین سے آسمان تک ہے، یہاں کا اشارہ چاند کو وہاں آسمان پر 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، ورنہ عام طور پر دنیا کے اندر رینج ہونی چاہیے، مگر آسمان تک ان کی رینج ہے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کی زمین پر ایسی رینج ہے کہ فاصلہ جتنا مرضی جغرافیہ ہو ان کے لیے فاصلہ ہے، فاصلہ ہے ہی نہیں، فاصلہ صرف آپ تک ہے۔ کلام الہی کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، قرآن پاک سے اس کی سند ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جس شخص کو کتاب اللہ کا علم تھا انہوں نے کہا کہ دور سے تخت منگوانا کون سی مشکل بات ہے، اور پھر علم الکتاب نے دور سے تخت منگوا لیا۔ تو یہ علم کتاب کتنی دور تک اثر کرتا ہے، بہت دور تک اثر کرتا ہے۔ تو علم الکتاب ہونا چاہیے اور علم الیقین الکتاب بھی ہونا چاہیے۔ جب یہ علم آ جائے، یقین ہو جائے تو دور کے فاصلے کم ہو جاتے ہیں، ہر شے قریب ہو جاتی ہے، کیونکہ دور قریب تو ہے ہی کوئی نہیں۔ جس طرح سورج کی نسبت سے کوئی دور قریب نہیں ہے، جیسے آج یہاں دن ہے تو 20 میل پر بھی دن ہی ہے۔ جیسا سورج چمک رہا ہے، اگر آپ سورج کے ذریعے پیغام دو تب بھی ہر جگہ پیغام سیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ فاصلے ایسے ہی ہیں، پیدل چلو تو فاصلے دور ہیں، اگر تیز رفتاری سے چلو تو فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ خیال کی رفتار جو ہے وہ ہزارہ کمپیوٹرز سے زیادہ ہے۔ کتنی زیادہ ہے؟ اس دنیا کے سارے ہی کمپیوٹر اکٹھے کر لو، اس سے زیادہ طاقت خیال کی ہے۔ مکمل طور پر جہاں بھی جو خیال ہے وہاں خیال پہنچ سکتا ہے۔ ادھر آپ پھونک مارو ادھر اثر ہو جاتا ہے، یہ اثر ہو سکتا ہے۔ یہ دعا کا اثر ہے کہ اگر کوئی شخص باہر کے ملک میں بیمار ہو اور اس کی ماں باپ یہاں بیٹھے دعا کرتے رہیں تو اس شخص کو وہاں شفا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے بچے باہر گئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ دعا کرتے رہا کریں۔ غیر ممالک میں رہنے والے دعا کی رینج سے باہر نہیں گئے، دعا کی رینج سے وہ اس وقت باہر جائیں گے کہ اگر وہ خیال کی رینج سے نکل گئے۔ جو چیز تمہارے خیال کے اندر ہے وہ دعا کے اندر ہے، اس لیے اپنے خیال کی بھی اصلاح کرو اور دعا کرتے رہا کرو کہ دعا ہر جگہ اثر کرتی ہے، دور تک اثر کرتی ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، سر آپ نے کلام اللہ کی بات کی ہے کہ یہ ازل سے ہے،
جس وقت اس کی تلاوت کرتے ہیں ہم متاثر ہوتے ہیں، اس کو چومتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، لیکن اس کا مقام جو ہے اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا تعین کریں۔ ایک مفسر اس کو مجموعی تاثر نکال کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، دوسرے مفسر اپنی تفسیر کی ابتدا اس بات سے کرتے ہیں کہ وہ فلاں تفسیر جو ہے اس میں فلاں چیز غلط لکھی ہوئی ہے۔ آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ کلام اللہ کی تلاوت کے وقت ہم کیا تصور کریں اور ذہن میں کیا بٹھائیں جس سے یہ ہمارے قلب پر وارد ہو۔ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو آپ کا سوال تو بڑا واضح ہے کہ وہ شخص جو عربی زبان سے آشنا بھی نہیں ہے، شان نزول سے بھی آشنا نہیں ہے کہ کون سی صورت کب نازل ہوئی، وہ اس کلام کو کیسے ریسیو کرے۔ آپ کا اللہ آپ کے آنے سے بہت پہلے موجود تھا، اسلام سے بھی بہت قدیم، بلکہ دنیا سے بھی پہلے تھا۔ آپ کا تعلق اللہ کریم سے ہے۔ اللہ کریم کی اگر کوئی کتاب ہو اور آپ کے سامنے آ جائے تو کتاب کی عزت جو ہے وہ مالک کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ ادب کرو گے تو مالک آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے میری کتاب کی تقدیس کی ہے، تو وہیں پہ آپ کو اس کا فیض مل جائے گا۔ اب وہ لوگ جن کی عربی زبان نہیں ہے ان کے لیے بھی اس کا ادب کرنا باعث برکت ہے۔ یہ سوال کہ وہ کیسے ریسیو کرے تو صرف دیکھنا بھی باعث برکت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کو بامعنی آپ ایک دفعہ پڑھ لو، تفسیر کی بات پوچھتے ہو تو مفسرین نے قرآن کی تفسیر بیان کرتے کرتے دور جدید اور اپنی سیاسی ضرورتوں کو بھی شامل کر لیا ہے۔ آپ اس چیز سے نکل جاؤ۔ اللہ کریم نے یہ کتاب دی ہے، اس کو آپ پڑھو تاکہ اللہ کریم آپ کو آشکار کرتا جائے کہ آپ اس کے معنی کیا ہیں۔ اگر ایک مفسر نے دوسرے مفسر کے خلاف لکھا ہے تو یہ فرقے یہیں سے بنتے ہیں۔ آپ کیا کام کرو گے؟ آپ قرآن شریف پڑھو، اس کے معنی پڑھو، آپ پڑھتے جاؤ اور ادب کرتے جاؤ، اسی کے اندر آپ کی فلاح ہے۔ کسی تفسیر کا کسی اور تفسیر کے ساتھ مقابلہ نہ کرو، آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ اس جھگڑے میں ہی نہ پڑو کہ کون کیا کہتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ریسیو کرو۔ پھر وہ صاحب ایک اور سوال کرتے ہیں، آپ نے درست فرمایا، میں عرض کرنے لگا تھا کہ اس پہلو کی طرف ہم اس وقت مائل ہوتے ہیں جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتے ہیں کہ لوگ قرآن مجید پر غور کیوں نہیں کرتے، تو میں اپنی ہمت کے مطابق غور کرتا ہوں۔ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ قرآن مجید میں غور کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں ذکر انسان کا ہے اور اس کے اندر ذکر اس کائنات کا ہے۔ اب اس کائنات کے ذکر پہ غور کرو اور انسانوں کے کاموں پہ غور کرو۔ عبادت اللہ کی کرو اور خدمت انسان کی کرو۔ اتنی بات آپ سمجھ لیں تو آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن کے مفاہیم پر آپ غور کرنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن کا مطلب اگر اللہ آشکار کرے تو آشکار ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب پر غور سے نہیں ہوگا کہ آپ کتاب میں غور کرتے جاؤ کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کا نزول کیا ہے، اس کی عربی کیا ہے، معنی کیا ہے، یہ لفظ کہاں استعمال ہوا، کہاں کا معلوم ہوتا ہے، یہ لفظ پہلے کن معنی میں استعمال ہوتا تھا، پھر قرآن پاک کی زبان میں کیسے آ گیا۔ یہ تو لینگویج آف قرآن نہیں۔ آپ قرآن اس طرح پڑھو کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اللہ موجود ہے اور آپ بھی موجود ہو۔ خود بخود فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر آپ پر اس نے آشکار کرنا ہے تو خود بخود آشکار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ چلو۔ خلوص جتنا ہوگا، ادب جتنا ہوگا، قرآن آپ پر آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ اصل میں قرآن پاک جو ہے یہ آپ کو زندگی کی آسانی عطا فرما رہا ہے، آپ کو کائنات کے مفاہیم بتا رہا ہے۔ قرآن کریم کا علم جو ہے یہ آپ کو زندگی کا علم دے رہا ہے۔ تو ایک اللہ کی بات کو مانتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ اللہ پہلے کہتا ہے کہ یہ کلام متقی کے لیے ہے، تقوی اختیار کرو، معنی خود بخود آشکار ہو جائیں گے۔ آپ نے کتابوں سے معنی تلاش نہیں کرنے، معنی کے متعلق آپ یہ نسخہ دل میں یاد رکھ لو، پکا یاد رکھ لو، اور پھر دوبارہ یہ سوال نہ پوچھنا۔ نسخہ یہ ہے کہ الہامی کتاب کی تفسیر بغیر الہام کے نہیں ہو سکتی۔
تفسیر والا یہ بات کرتا ہے کہ یہاں میرے اللہ کا یہ ارادہ ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے اور اللہ کا یہاں پر یہ منشا ہے۔ اللہ کا منشا تو اللہ ہی بیان کرے۔ اگر تفسیر اتنی لازمی ہوتی تو کتاب کی تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیان فرما دیتے۔ اس کتاب کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو اور کتاب کی تلاوت کرتے جاؤ۔ کسی درویش نے اس کی تفسیر کم ہی لکھی ہے، صحابہ کرام نے تفسیر کم ہی لکھی ہے۔ تفسیر علماء نے آ کر لکھنی شروع کی ہے۔ قرآن کو لینگویج میں پھنسا دیا ہے اور اسلام کو بھی، اور اس کے مفاہیم قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ نقشہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا بنی اسرائیل، ترجمہ ہے اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو۔ اب بنی اسرائیل کے علاقے کا نقشہ قرآن پاک میں آ گیا۔ قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اسرائیل ہے، یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام تھے، یہاں سے یہاں تک گئے، یہ 3.5 میل کا فاصلہ ہے، یہاں راستے میں چھوٹا سا دریا بھی آتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے فلم بنا دی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون پر، فرعون کو دکھا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیا کہ یہاں سے قومیں گمراہ ہو گئی تھیں۔ قرآن پاک کی کہانیاں بنا لی، اسٹوریز آف قرآن کی فلم بنا لی، اسلام کو فلم بنا دیا، کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ بنا دیے۔ فلمیں بن رہی ہیں کہ کلام پاک کس طرح نازل ہوا اور پہلی وحی کس طرح آئی۔ یہ تو شکر ہے کہ کسی نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ڈائریکٹ نہیں دکھایا، ورنہ فلم کے طور پر یہ دکھا دیتے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ قرآن کو پڑھو، بے شک معنی بھی نہ آتے ہوں۔ آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے ادب کے ساتھ ان لوگوں نے فلمیں بنائی ہیں، اس کو ایسے مت سوچو۔ تفسیریں لکھنے والوں نے بھی لوگوں کو قرآن سے قریب نہیں کیا اور دین کی زیادہ وضاحتیں کرنے والوں نے بھی قریب نہیں کیا۔ دین عمل کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ عمل کا نام۔ اس کو علم سے باہر نکالو۔ کس سے باہر نکالو؟ علم سے باہر نکالو۔ اب آپ کو دین مل جائے گا۔ دین کو تم نے علم تک محدود کر دیا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ دوسرا کہتا ہے میں نے دوسری کتاب پڑھی ہے۔ اب جو کتاب اس نے پڑھی ہے دوسرا اس سے مقابلہ کرے گا، اور جو دوسرے نے پڑھی ہے وہ پہلے سے اس کا مقابلہ کرے گا۔ دین جو ہے یہ کتاب پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کا نام ہے۔ اپنے قریب والے لوگوں سے تعلق رکھو۔ کسی کے ماں باپ خدا نخواستہ بیمار ہوں اور وہ فقہ کی کتاب پڑھ رہا ہو اور تفسیر ہی پڑھ رہا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بات اللہ میاں کو پسند آئے گی کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے؟ ماں اس سے پانی مانگ رہی ہے، بیٹا پانی دو، کہتا ہے ٹھہر جا، کلام اللہ پڑھ رہا ہوں، کلام اللہ کی تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ کیا دین میں اس کی اجازت ہے؟ دین نے نہیں اجازت دی۔ قرآن میں اللہ کریم کا کیا حکم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم یہاں 4 دن کی زندگی کو اس انداز سے گزارو کہ یہاں کے واقعات تمہارے ذریعے اصلاح پذیر ہوں۔ قرآن پاک کو پڑھو، بڑے ادب سے پڑھو، غور سے پڑھو۔ اگر پڑھنا آتا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا آتا تو سیکھ لو۔ اگر نہیں پڑھنا آتا تو اس کو دیکھتے ہی جاؤ۔ اگر آپ خانہ کعبہ جاؤ تو خانہ کعبہ کو دیکھتے جاؤ، یہ نہ پوچھنا کہ یہاں پر اینٹ کیا بھاؤ ملی ہے، کس جگہ کی لگی ہوئی ہے، یہاں پر پہلی دفعہ دیکھی ہے، یہ پتھر کہاں سے آیا ہے، دمشق سے آیا ہے، دمشق کا یہاں سے فاصلہ کتنا ہے، یہ پتھر اونٹ پر لایا گیا تھا کہ گدھے پر، یہ پتھر جو وہاں پر ہے یہ سنگ اسود ہے، سنگ اسود کہاں سے ملا تھا؟ 3 پتھر آسمان سے آئے تھے، سنگ اسود یہاں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، ایک کسی اور جگہ پر ہوگا، تو یہ مقدس ہونا چاہیے۔ سنگ اسود کی ہسٹری شروع کر دیتے ہیں، ہسٹری کرنے سے تقدیس رہ جاتی ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا حکم ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کا موقع آئے تو حاجیوں کو حج کے فوراً بعد واپس بھیج دو۔ ایسا نہ ہو کہ ادب جو ہے وہ پہلے مانوس ہو جائے پھر بے تکلف ہو جائے اور گستاخ ہو جائے۔ ادب گستاخ کیسے ہوتا ہے؟ زیادہ فیملیئرٹی کی وجہ سے۔ حاجی کہتے ہیں کہ ہمیں 10 دن مکہ شریف میں رہنے کا اتفاق ہوا، پھر 11ویں دن بھی مکہ میں گزارا۔ اب مکہ رہ گیا، شریف گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ مکہ میں مہنگائی بڑی ہے،
میرے روزانہ بہت پیسے لگ رہے تھے، بڑا خرچہ ہو گیا، وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، بد مزاج ہیں، سنگلاخ چٹانے ہیں۔ اب یہ شخص نزاکتوں کے بجائے کوئی اور چیز نوٹ کر رہا ہے۔ اس طرح وہ شخص ادب سے باہر نکل جاتا ہے۔ محبت والا یہ کہتا ہے کہ دوست کے ساتھ گئے، بڑا لطف آیا، سلام کیا، حاضر ہوئے، وہ جو مالک کا گھر ہے اس کے گھر کے کتے بھی اچھے لگتے ہیں، تو اچھا تیرے غلام اچھے۔ اس شخص کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ بجائے محبت کے تم لوگ تحقیق کرنی شروع کر دیتے ہو۔ تحقیق کرنے والا جو ہے نا وہ تقدیس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تحقیق میں آپ تقدیس بیان نہیں کرتے ہو۔ جب آپ یہ کہتے ہو کہ میں تقدیس کرتا ہوں تو تقدیس تفسیر نہیں بنتی، اس لیے اس کو ادب میں رکھو۔ اب آپ ادب میں رہو، اور یہ جو علم ہے صرف اتنے علم کو علم کہو جتنا آپ کے عمل میں آ رہا ہے۔ اللہ کریم نے پرانی قوموں کے متعلق جو فرمایا ہے وہ وہاں کی زبان اور وہاں کی زندگی کے مطابق آیا۔ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرانی قوموں کو یہ علم تھا اور یہ واقعات تھے، انہوں نے فلاں غلطی کی تھی تو یہ سزا ہو گئی، اور تم غلطی نہ کرنا، نہیں تو تمہیں سزا ہو جائے گی۔ اب آپ اس غلطی سے بچ کر آگے نکل جاؤ۔ آگے عمل ہے، تو جو متقی ہیں ان کے لیے یہ واقعہ ہے اور ان کے لیے فوز و فلاح ہے، اور جو لوگ جھوٹے ہیں ان کے لیے بڑے خوف کی زندگی ہوگی۔ صرف بتانا مقصود نہیں ہے کہ بلکہ کرنا مقصود ہے کہ آپ سجدے میں داخل ہو گئے ہو یا نہیں، آپ چلتے جاؤ۔ تو قرآن پاک کو تفسیر بنانا، تفسیر کا مقابلہ تفسیر سے کرنا، یہ ساری علم کی موشگافیاں ہیں۔ آپ صرف یہ سمجھو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا یہ معنی ہے، یہ مفہوم ہے، آنے والے لوگ اس پر عمل کریں۔ اگر فرض کرو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ دیکھا جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ صرف ان کا واقعہ نہیں ہے۔ اگر یہ ان کا واقعہ ہوتا تو یہاں تک کیوں آتا؟ یہ تو آپ تک آ چکا۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے کہ فرعون کے جادوگر سانپ لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینک دیا۔ اللہ کریم کا مقصد کہانی بنانا نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں کوئی طاقتور بادشاہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو طاغوت میں استعمال کرے گا تو ایک کمزور آدمی بھی اس کو اڑا کے رکھ دے گا۔ اللہ کے پاس ایسا علم ہے اور ایسی طاقت ہے، وہ اپنے پیغمبر کو اذن دے دیتا ہے کہ فرعون کو ختم کر دو۔ پیغمبر کہتا ہے میں نے تو اس کے گھر میں پرورش پائی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پالنے والے تو صرف ہم ہیں، اب اپنی عصا لے کے اس کے پاس جاؤ۔ اللہ نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عصا ہے۔ اللہ نے کہا اس سے تم کیا کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس درختوں کے پتے توڑتا ہوں اور بھیڑوں کو ہانکنے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ جب جادوگروں کے سانپ سامنے آئے تو حکم ہوا کہ عصا پھینکو، اور وہ ید بیضا بن گیا۔ فرعون طاغوت میں آ گیا تھا، اس کی طاقت کا دار و مدار جادو پر تھا۔ سامری اس کا جادوگر تھا۔ جادو کا توڑ عصائے موسیٰ علیہ السلام آ گیا اور کھیل ختم ہو گیا۔ اس طرح اللہ کریم نے بتایا ہے کہ عام طور پر جابروں کو چھوٹے چھوٹے واقعات کے ساتھ توڑا جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ آپ تک آیا ہے تو پرانے لوگوں کے واقعات کو وہیں تک نہ سمجھو۔ اب اس چکر میں نہ پڑ جاؤ کہ کون سا فرعون تھا اور اس کی قبر مصر میں کہاں ہے، اس کی ہڈیاں کہاں ہیں اور وہاں کتنا خزانہ ہے۔ اس بات کو چھوڑ دو، یہ دیکھو کہ یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ کمزور کو طاقت دے تو وہ بڑے جابر کو اڑا سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر چلاؤ اور عمل کے راستے پر چلو، اور جب آپ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ یہ کلام اللہ کریم کا کلام ہے اور اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آپ تک آیا ہے۔ بس اتنا کافی ہے، یعنی کہ اس کلام میں دو باتیں ہیں، اور اس طرح آپ کا ایمان پورا ہو گیا اور کلمہ پورا ہو گیا کہ بھیجنے والا اللہ ہے اور سنانے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حوالے سے آپ کو اور کیا چاہیے؟ جب آپ قرآن پڑھو گے تو آپ پر اس کی ہر چیز آشکار ہو جائے گی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ جو آدمی عربی نہیں جانتا اس کو عربی میں نماز کا حکم ہے، چاہے اس کو اپنی زبان کوئی بھی ہو۔ یہی اس کا اعجاز ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھو۔ یہ بات یہیں تک نہیں مکمل ہے،
کسی جگہ پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم اس کی تفسیر کر لو۔ قرآن پاک جس دن مکمل ہوا اسی دن تک کا علم حاصل کرو۔ قرآن بیان کرتے کرتے مفسر اپنے دور کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج کے زمانے کی بات یہ ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک جہاں تک مکمل ہوا وہیں تک پڑھو، جہاں تک دین کے مکمل ہو گیا وہیں تک دین ہے۔ اس کے بعد جو کچھ اس میں اضافی شکل آئی اس کو دیکھتے جاؤ۔ کتابوں کا کیا مقام ہے؟ آپ کو 1000 بار بتایا ہے کہ کتابوں کا وہاں پر مقام ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنی کتابیں پڑھو جتنی اس دن تھیں جس دن اللہ کریم کا ارشاد ہوا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ اس دن جتنی کتابیں تھیں کافی ہیں۔ کتنی کتابیں تھیں؟ اسلام کی لائبریری میں کوئی کتاب ہی نہیں تھی۔ بعد کی اسلامی کتابیں اس لیے ہیں کہ لوگوں کو علم کا لگاؤ ہو، علم کے لگاؤ کا نشہ عمل سے دور کر دیتا ہے۔ عمل بہت سادہ سی بات ہے، عمل کرتے جاؤ، تفسیروں کا مقابلہ نہ کرو۔ مفسرین جو مرضی کرتے جائیں، ایک نے دوسرے کے خلاف کہا، دوسرے نے تیسرے کے خلاف کہا، تو آپ اپنا راستہ لو۔ اسی طرح ڈاکٹروں کا فرق بیان نہ کرو، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر بات کرو۔ اسی لیے تو لوگ تلاش کرتے ہیں، اگر ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہیں تو کسی اور کے پاس چلا جا۔ لیکن یہ ہے کہ اپنی دوائی ضرور لو، شفا تو اللہ نے دینی ہے، اور ڈاکٹروں کے متعلق جھگڑا نہ کرو کہ اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا۔ اب کہیں مقابلہ نہ شروع کر دینا، ایسی بات نہ کرو، اپنا راستہ لو اور چلتے جاؤ۔ قرآن پاک کو پڑھو، یہ تمہارے اللہ کا کلام ہے اور اس کو بیان فرمانے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہے۔ اس کے پڑھنے سے فیض ہوگا اور دونوں کی طرف رجوع ہوگا۔ بزرگ کہتے ہیں جب آپ قرآن شریف پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے قرآن شریف ابھی نازل ہو رہا ہے۔ ممکن ہے آپ کو یہ کیفیت مل جائے کہ قرآن شریف ابھی نازل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے تو اچھی ابھی نازل ہو رہا ہے کیونکہ آپ ابھی پڑھ رہے ہو۔ کتاب سمجھ کے نہ پڑھنا بلکہ اس کو اللہ کی زبان سمجھ کے پڑھنا، اس کو اللہ کا ارشاد سمجھ کے پڑھنا۔ تفسیروں والا قرآن شریف بھی نہ پڑھنا کہ کون سا پڑھنا ہے، یہ اللہ کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ اللہ کیسے بول رہا ہے، آپ یہ محسوس کرو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بات آئی تو سارے انوار و تجلیات خود کھلتے جائیں گے۔ اب آخری بات کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم لائبریری میں زندگی کو تلاش کرو اور زندگی لائبریری کے دروازے سے باہر نکل جائے۔ یہ اس طرح ہے کہ آپ ماں باپ کے حقوق پر کتاب پڑھ رہے تھے جبکہ ماں باپ موجود تھے اور خدمت نہیں کی۔ بس قرآن پڑھتے جاؤ، یہ خود بخود دل پر وارد ہو جائے گا۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔